ماسٹر نعیم صاحب کا بیٹا علی اس وقت شدید غصے میں تھا اور ماسٹر صاحب اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں بیٹا علی، ایسے جذباتی نہیں ہوتے، میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم جتنا بھی اس معاملے سے دور رہو بہتر ہے، ماسٹر صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ایک دم طیش میں آ کر بولا، بابا اس نے آپ کی ایک آنکھ ضائع کر دی اور میں طیش میں بھی نہ آؤں، میں غصہ بھی نہ کروں اور اس معاملے سے دور رہوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کی ساری زندگی اس نے خراب کر دی تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کرتا۔ میں اس بات کا بدلہ لے کر ضرور رہوں گا، ماسٹر نعیم کے بیٹے علی نے جذباتی انداز میں کہا۔ تو ماسٹر صاحب اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے، علی بیٹا، میں اس معاملے کو خود دیکھ لوں گا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تم ابھی بچے ہو، تمہیں ان معاملات کی سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے تم دور رہو۔ ماسٹر صاحب نے حتی المقدور کوشش کی کہ علی کو پیار سے سمجھا سکیں، لیکن علی کے سر پر بھی جیسے اس وقت کوئی بھوت سوار تھا۔ کہنے لگا، بابا میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور آپ یقین رکھیے کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ ماسٹر صاحب تو علی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے اور اسے سمجھانے کی غرض سے کچھ بولنے ہی والے تھے کہ علی نے ماسٹر صاحب کی ایک نہیں سنی اور غصے میں بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ ماسٹر صاحب ایسے میں سر تھام کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں علی جذباتیت میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی یقین تھا کہ شاید علی کی سمجھ میں ان کی بات آ گئی ہو اور وہ ان معاملات سے دور رہیں، کیونکہ ماسٹر صاحب جانتے تھے کہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ علی اس طرح کے معاملے میں الجھے۔ وہ ابھی کم عمر تھا اور نہیں جانتا تھا کہ معاملہ فہمی اور سمجھداری سے کس طرح معاملے کو حل کرنا ہے۔ ماسٹر نعیم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں ریاضی کے استاد تھے۔ ماسٹر صاحب سیدھے سادہ انسان تھے اور انہوں نے اپنی زندگی بڑے سادہ سے اصولوں پر گزاری تھی۔ اسکول کے وقت پڑھا کر جب وہ گھر آتے تو کچھ دیر آرام کرتے اور شام کو کچھ بچے ان کے پاس گھر پر ٹیوشن لینے کے لیے آ جاتے۔ ماسٹر صاحب ریاضی میں بہت ماہر تھے اور بہت زیادہ قابلیت کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹ ان سے اکثر کچھ نہ کچھ سمجھنے کے لیے آئے رہتے تھے اور ماسٹر صاحب نے کبھی انہیں انکار نہیں کیا تھا۔ ماسٹر صاحب کے گھر میں ان کی ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹیاں بڑی تھیں اور بیٹا چھوٹا تھا جو ابھی نیا کالج میں گیا تھا اور کافی جوشیلا قسم کا نوجوان تھا۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح اس کے اندر بھی جذباتیت اور غصہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب اکثر اس کے غصے سے گھبراتے تھے اور بہت سارے معاملات سے اسے دور ہی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے اسے کہاں سے خبر مل جاتی تھی اور وہ جذباتی ہو کر اسی طرح رد عمل دیتا تھا جس طرح کے رد عمل سے ماسٹر صاحب کو تکلیف ہوتی تھی۔ ماسٹر صاحب کا سکول چونکہ ایک محلے میں تھا اور وہاں پر ارد گرد کی آبادی کے کافی بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ گورنمنٹ اسکول میں بہت سارے بچے ایسے تھے جو ڈھنگ سے ایک یونیفارم بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ماسٹر صاحب اکثر اپنی جیب سے ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی اسکول کی عمارت بھی پرانی سی تھی اور اس کی دیواریں کافی خراب اور خستہ حال تھیں۔ اس کے علاوہ اسکول کے گیٹ کے آگے گندا پانی جمع ہوا رہتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے جب دیکھا کہ بچوں کو آتے جاتے اس گندے پانی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں جا کر اس کے خلاف شکایت کی اور کہا کہ اسکول کا معاملہ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے بچے تک وہاں پڑھاتے ہیں اور آتے جاتے انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ کئی بار تو بچے گرے بھی ہیں اور ان کے کپڑے بھی خراب ہوئے ہیں اور چوٹیں بھی لگی ہیں، تو آپ کی بہت مہربانی اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالیں۔ جب تک پانی صاف نہیں ہوگا اور سڑک کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکے گا۔ میونسپل کمیٹی کے چیف افسر نے ماسٹر صاحب کو تنخواہ دیا تھا اور یہی کہا کہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، جب تک گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے گی ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جبکہ ماسٹر صاحب کہنے لگے، آپ پانی تو وہاں سے نکلوا سکتے ہیں کیونکہ پانی نکلوانا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ آپ کے ادارے کے اختیار میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں سے پانی نکلوا دیں۔ باقی اللہ مالک ہے، کیونکہ اس پانی کی وجہ سے ایک تو بہت زیادہ بدبو پھیلی ہوئی ہے، دوسرا بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور تیسرا بچے آتے جاتے گر جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے بھی کئی بار گر چکے ہیں اور انہوں نے چوٹیں بھی لگوائی ہیں۔ سکول کے آگے اس طرح گندا پانی کا جمع ہونا مناسب بات نہیں ہے۔ وہ ایک مقدس درس گاہ ہے اور بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ماسٹر صاحب کی یہ بات سن کر چیف آفیسر نے ایسے ہاتھ ہلایا جیسے اپنے ناک سے مکھی اڑائی ہو اور کہنے لگا، ٹھیک ہے
آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن ماسٹر صاحب کی شکایت کو 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا۔ چیف آفیسر نے اس شکایت پر کوئی کان نہیں دھرا تھا۔ پانی مستقل وہیں پر جمع تھا اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پانی کے اوپر مکھیاں بیٹھتی، طرح طرح کا مچھر پیدا ہو رہا تھا۔ اس پانی سے گندی بدبو آتی کہ وہاں سے گزرنا بھی محال ہوتا، اور پھر مستقل پانی کھڑا رہنے سے جگہ جگہ سے سڑک ٹوٹ چکی تھی اور وہاں پر آتے جاتے لوگ اکثر گر جاتے۔ پانی کی وجہ سے پھسلن ہو رہی تھی اور سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے جب بھی کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل والا گزرتا تو وہ وہاں سے گر جاتا۔ ماسٹر صاحب نے کئی بار یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خود وہ بھی بہت محتاط انداز میں سکول میں داخل ہوتے تھے کیونکہ گندے پانی کے چھینٹے کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ ماسٹر صاحب نماز پرہیزگار انسان تھے۔ ماسٹر صاحب کی شکایت کو جب 1 مہینے سے زائد ہو گیا تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ چیف آفیسر نے ان کی شکایت پر کان نہیں دھرا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سوچ لیا کہ میں اب اس کے خلاف ریلی نکالوں گا۔ ماسٹر صاحب نے اپنے سکول کے دیگر اساتذہ کرام کو اپنے منصوبے میں شامل کر لیا اور اس علاقے کے کچھ معزز حضرات کو اپنے ساتھ ملایا اور بچوں کے ساتھ چیف افسر کے دفتر کے باہر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے ظلم کے خلاف پرامن احتجاج کیا۔ اور ماسٹر صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کی جس کا موضوع یہی تھا کہ اس گندے پانی کی وجہ سے انہیں کتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ چیف آفیسر نے جب ماسٹر صاحب کو اس ریلی کی قیادت کرتے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کی شکایت پر عمل ہو جائے گا۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، لیکن آپ تو احتجاج کرنے کے لیے ہمارے ہی دروازے پر آن پہنچے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے انہیں کہا، میں کئی بار شکایت کر چکا ہوں اور مجھے آخری شکایت کیے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہمیں ٹرخا رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو ہماری مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ سکول میں آتے جاتے کتنی مشکل پیش آتی ہے، بچے کتنی بار گر کر چوٹیں لگوا چکے ہیں، اپنے یونیفارم گندے کر چکے ہیں، بہت سارے بچے اس گندے پانی کی وجہ سے کتنی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ اس بارے میں نہیں جانتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک بار آپ علاقے کا دورہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس گندے پانی کی وجہ سے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ ماسٹر صاحب نے بڑے سیدھے سادے انداز میں چیف آفیسر سے کہا، لیکن چیف آفیسر نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ آپ بے فکر رہیں، میں جلد اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ ماسٹر صاحب کو کچھ اطمینان ہوا کہ شاید اب چیف آفیسر ان کی شکایت پر کان دھر لے اور ان کا مسئلہ حل کروا دے، لیکن ماسٹر صاحب نہیں جانتے تھے کہ چیف افسر تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا ہے۔ چیف افسر نے ماسٹر صاحب کے احتجاج کو اپنی ذلت سمجھا اور ماسٹر صاحب کو اغوا کروا لیا۔ ماسٹر صاحب اس دن سکول سے چھٹی کر کے جب گھر واپس جا رہے تھے تو اچانک ان کے سامنے کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ ماسٹر صاحب اگر بریک نہ لگاتے تو شاید ان کی زبردست ٹکر ہو جاتی۔ ماسٹر صاحب نے بریک لگاتے ہی غصے سے گاڑی والے کی طرف دیکھا، لیکن گاڑی کے دروازے کھلے اور اس میں سے 2 افراد باہر نکلے۔ وہ دونوں تیزی سے ماسٹر صاحب کی طرف لپکے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کو دونوں طرف سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے کر وہاں سے چلے گئے۔ ماسٹر صاحب تو حیران رہ گئے تھے، لیکن اسی دوران ان میں سے ایک شخص نے انہیں بے ہوش کر دیا تھا جب وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند تھے۔ ماسٹر صاحب حیران ہو کر سوچ رہے تھے کہ آخر انہیں کس نے اغوا کروایا، اغوا کاروں کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ماسٹر صاحب تو اتنے امیر نہیں تھے کہ اغوا کاروں کی ڈیمانڈ کے مطابق انہیں بھاری رقم دے سکتے، جبکہ ماسٹر صاحب وہاں پر اندھیرے کمرے میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے۔ جب چیف آفیسر وہاں پر آیا، ماسٹر صاحب اسے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی گھٹیا حرکت کریں گے۔ آخر اپنے ایک جائز مطالبے کے لیے ہی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، لیکن آپ نے میری وہ بات نہیں مانی اور اب آپ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے غصے سے چیف افسر سے کہا تو وہ کہنے لگا، میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ نے میرے ہی خلاف علاقے کے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، آخر گندا پانی ہی تھا، آپ نے اس کے لیے اتنا ببال کیوں مچایا؟ چیف افسر نے بڑے غصے اور نفرت سے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماسٹر صاحب بھی بدستور اسے جواب دیتے رہے۔ دونوں کی اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ یہ تلخ کلامی اتنی بڑھی کہ چیف افسر غصے میں آ کر ماسٹر صاحب کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگے، اور اسی دوران چیف افسر کا مکہ ماسٹر صاحب کے منہ پر لگا اور ان کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی سیدھی ماسٹر صاحب کی آنکھ میں لگی۔
جس کی بدولت ماسٹر صاحب کی آنکھ سے خون بہنے لگا۔ وہ تکلیف کے مارے چیخنے لگے۔ چیف افسر یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا، تاہم اس نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ ماسٹر صاحب تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ ماسٹر صاحب کو ان اغوا کاروں نے واپس اسی جگہ پر چھوڑ دیا تھا جہاں سے اغوا کیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی ایک آنکھ میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ماسٹر صاحب جیسے ہی گھر پہنچے تو ان کے گھر والے انہیں اس حالت میں دیکھ کر بے حد گھبرا گئے تھے۔ ان کا بیٹا علی تو بہت پریشان ہوا اور اسی وقت باپ کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ماسٹر صاحب کو ابتدائی طبی امداد دی گئی اور انہیں وہیں پر داخل کر لیا گیا۔ ان کا علاج ہوا، لیکن تب تک ان کی بینائی جا چکی تھی، ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ ماسٹر صاحب کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا اور ان کا بیٹا تو جیسے غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب سے اس نے جب اس سارے واقعے کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ کیسے ہوا تو بے ساختہ ماسٹر صاحب اسے سب کچھ بتا بیٹھے، جسے سن کر علی بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، بابا میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ میں اس کی آنکھ بھی اسی طرح ضائع کر دوں گا جس طرح اس نے آپ کی آنکھ ضائع کی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب گھبرا گئے اور کہنے لگے، نہیں علی نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم ان ظالموں کو نہیں جانتے، وہ بہت زیادہ ظالم انسان ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایسا کچھ نہ کرو۔ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو منع کیا، لیکن ان کا بیٹا کہنے لگا، بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کی آنکھ بھی اسی طرح ضائع کروں گا اور اسے بھی اس طرح تکلیف پہنچاؤں گا جس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ میں اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے ہی دوں گا۔ ماسٹر صاحب نے تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ماسٹر صاحب کچھ دن آرام کے بعد دوبارہ سکول جانے لگے تھے۔ سکول کے باہر کھڑے گندے پانی کا مسئلہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ماسٹر صاحب افسوس سے اس گندے پانی کو دیکھتے اور وہاں سے گزر جاتے۔ اپنے طور پر وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا، لیکن چیف افسر یہ حرام خور نکلا، حرام کی کمائی کھا رہا تھا، جتنے بھی علاقے کے فنڈز ملتے تھے انہیں کھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اپنی تنخواہ بھی حرام کر رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کر نہیں سکے تھے، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور تھا کہ انہوں نے کوشش تو ضرور کی تھی۔ ان کے ساتھ پڑھانے والے اساتذہ کرام ان کے ساتھ اس واقعے کا افسوس کرتے رہ گئے، لیکن ماسٹر صاحب کا حال دیکھ کر اب کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ چیف افسر سے پنگا لے سکے یا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا سکے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا علی اپنے طور پر چونکہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اس لیے اس نے ایک دن ایک قصاب سے کچھ چھچڑے اور باسی گوشت لیا اور اسے تھیلیوں میں ڈال کر چیف افسر کے گھر کے باہر رکھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی تکلیف کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ چیف افسر بے سکون رہے اور اسے سکون کی نیند نہ آئے۔ اس لیے جیسے اس نے وہاں پر گوشت رکھا تو رات کے تقریباً 2 بجے علاقے کے سارے آوارہ کتے اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور گوشت اور چھچڑے کھانے لگے اور اونچی اونچی بھونکنے لگے۔ سارے علاقے میں کتوں کے بھونکنے کا شور پھیل گیا۔ کتوں کی آواز سے گھبرا کر چیف افسر کی بیوی نے جب باہر نکل کر یہ دیکھا تو اس کا دل دھک کر کے رہ گیا تھا۔ بے حد پریشانی کے عالم میں وہ کتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چیف افسر بھی نیند سے اٹھ کر آ چکا تھا۔ رات کے وقت کتوں کا اس طرح بھونکنا اسے بھی خوف زدہ کر دیا تھا، لیکن اب یہ روز رات کو ہونے لگا۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا روز رات کو چھچڑے اور باسی گوشت لیتا اور اس کے شاپر بنا کر چیف افسر کے گھر کے باہر رکھ دیتا۔ آدھی رات کو کتے اس کے اوپر حملہ آور ہوتے، گوشت کھاتے اور بھونکتے رہتے۔ چیف افسر کی نیند حرام ہوئی پڑی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، وہ سکون سے سو نہیں سکا تھا۔ وہ اس مسئلے کا حل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مسئلے سے نجات پائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے خلاف اس طرح سازش کر رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا علی بڑے طریقے کے ساتھ یہ ساری کارروائی کر رہا تھا۔ 1 ہفتہ اسی میں گزر گیا تھا جب ایک دن ماسٹر صاحب کا بیٹا چیف افسر کے گھر کے باہر چچڑے رکھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے چیف افسر کے بیٹے کو گاڑی میں نشے کی حالت میں دیکھا۔ گاڑی میں اس کے دوست بھی موجود تھے، وہ سب بھی نشے میں دھت لگ رہے تھے۔ تبھی اس کار میں سے چیف افسر کا بیٹا برآمد ہوتا ہے اور وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے وہ دوست جو پہلے کافی نشے کی حالت میں لگ رہے تھے اب جیسے ایک دم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے یار آج تو بہت مزہ ہو گیا، اس حرامی کے پیسوں پر عیش کی ہے،
خوب انجوائے کیا۔ وہ تینوں آپس میں بات کر رہے تھے اور ماسٹر صاحب کا بیٹا سن رہا تھا۔ دوسرا کہنے لگا، ہاں یار، اس کے نشے کے چکروں میں ہماری خوب عیش ہو جاتی ہے۔ یہ اپنا نشہ پانی پورا کر لیتا ہے اور ہم اپنی عیاشی پوری کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو نشے سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہی ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں دوست آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پر ہاتھ مار کر باتیں کر رہے تھے اور معزز صاحب کا بیٹا حیرانی سے سن رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، اس کے باپ کے پاس حرام کا پیسہ بھی تو بہت ہے، اگر ہم اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ وہ تینوں دوست آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے کو اب سمجھ میں آیا کہ چیف افسر کے بیٹے کے دوست نشے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، اور وہ لوگ نشے میں نہیں تھے، بلکہ نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کر کے وہ چیف افسر کے بیٹے سے پیسے بٹورتے اور ان پیسوں سے عیاشی کرتے، اچھا کھانا کھاتے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا یہ سب کچھ سمجھ چکا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ چیف افسر کے لیے آنے والا وقت بہت زیادہ پریشان کن ہوگا۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا اس رات جب گھر واپس آیا تو اس نے اپنے باپ کو یہ ساری حقیقت بتائی، جسے جان کر ماسٹر صاحب کہنے لگے، تم صحیح کہہ رہے ہو، چیف افسر کے لیے آنے والا وقت بہت زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس کا بیٹا اسی کی طرح حرامی نکلا ہے اور اسی کی طرح نشے میں دھت اور عیاشیاں کرتا رہتا ہے۔ جو اولاد حرام کے پیسوں پر پڑے گی، حرام کا نوالا کھائے گی، اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا۔ چیف افسر نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا، ساری زندگی اوپر کی کمائی کے ساتھ گزارا کیا، اپنی تنخواہ کو بھی حرام کرتا رہا۔ اسی وجہ سے آگے سے اس کی اولاد بھی حرام خور نکلے گی اور ایک زمانہ دیکھے گا کہ چیف افسر کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، کم میں گزارا کر لینا، لیکن ہمیشہ حلال کا لقمہ کھانا، کبھی خود بھی اور کبھی اپنی اولاد کو بھی حرام کا لقمہ مت کھلانا۔ میں نے ایک چھوٹی سی نوکری میں گزارا کیا اور ہمیشہ حلال کھایا، تم لوگوں کو حلال کھلایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ اس لیے میرے بیٹے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی حرام کی طرف راغب مت ہونا۔ حرام میں بہت لذت ہے، لیکن اللہ نے حلال کو ہمارے لیے چنا ہے اور ہمیں بھی حلال ہی کھانا ہے اور حلال ہی کھلانا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان کے بیٹے نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ حرام کی کمائی کا اثر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ماسٹر صاحب تو ویسے ہی خاموش ہو چکے تھے اور انہوں نے دوبارہ چیف افسر کی طرف رخ نہیں کیا تھا، لیکن ایک زمانے نے چیف افسر کا حال دیکھا تھا۔ اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں وہ بری طرح ذلیل ہوا تھا جب اس کا بیٹا نشے میں دھت ایک لڑکی کا پرس چراتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے شرط لگائی تھی اور اس لڑکی کا پرس چوری کر کے بھاگنا چاہ رہا تھا تو پکڑا گیا۔ اس لڑکی سے مار الگ پڑی، علاقے کے چلتے پھرتے راگیروں نے اسے الگ مارا اور پھر پولیس کو گرفتار کروا دیا۔ چیف افسر نے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے بھاری رشوت کی پیشکش کی تھی، کیونکہ دوسری طرف وہ لڑکی بھی کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے باپ کا بھی اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا، لیکن بھاری رشوت کی پیشکش کرنے کے باوجود اس لڑکی کو رہائی نہیں ملی تھی اور اسے 1 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا۔ چیف افسر نے اپنے بیٹے کی سزا کا بہت اثر لیا تھا اور وہ اکثر نشے میں دھت جگہ جگہ گرا ہوا ملتا، اسے کوئی ہوش نہ ہوتی، بس وہ اپنے بیٹے کو پکارتا، لیکن اس کا بیٹا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ چیف افسر کا یہ حال دیکھ کر ماسٹر صاحب کے بیٹے نے بھی توبہ کر لی تھی اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہمیشہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے راستے پر چلنے کو اہمیت دی اور انہی کے راستے پر چل کر حلال کمانے کا سوچا۔ سچ کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی میں نہ تو کوئی برکت ہے اور نہ ہی کوئی لذت۔ حرام کی کمائی کے کھلائے گئے چند نوالے کے باعث چیف افسر کا اتنا برا حال ہوا، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی اور اپنی آخرت بھی۔